نے اپنے حبیب اپنے رحمت للعالمین سید الانبیاء کو یہ حکم دیا اور فرمان جاری کیا کہ میری طرف سے یہ قیامت تک کے آنے والی امت، قیامت تک کے آنے والے اپنے امتی اور کلمہ گو کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، میں اپنی کوئی رسالت کی اجرت اور مزدوری تم سے طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر تمہارا موڈ ہے اور تم کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو اگر کوئی اجر رسالت ہے تو وہ میرے اہل بیت کی مودت ہے، محبت اہل بیت کا سوال کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، پانچویں امام کی خدمت میں خراسان سے ایک شخص حاضر ہوا، مدینہ کی سرزمین۔ اندازہ لگائیے کجا مدینہ اور کجا خراسان، اور وہ کوئی ہوا پیما اور کوئی جہاز یا کوئی ایئرپلین پہ نہیں آیا، وہ کوئی اس وقت کے تیز ترین سواری گھوڑا، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں آیا، وہ اس وقت کا ریگستان کا جہاز یعنی کوئی اونٹ پہ سوار ہو کے نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بلکہ وہ آیا تو پیدل سفر کیا، خراسان سے حضرت کا چاہنے والا پیدل پاپیادہ سفر کرتے ہوئے مدینہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، پہنچا، لیکن اس کی کیفیت و حالت کیا تھی کہ اس کے پاؤں زخمی ہیں، خون رس رہا ہے، اور اس زخمی حالت میں جب آقا کی خدمت میں پہنچا، بعد السلام آقا اس سے پوچھنے لگے، ما جاء بک، اے خراسان سے آنے والا میرا محب، کون سی غرض اور کون سا تیری چاہت تھی اور کون سی وجہ ہے جو تمہیں میرے دروازے پر لے کر آئی، کیسے آنا ہوا، کون سی مجبوری لے کر آئی؟ جواب سنیے اس کا۔ عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول، اے جگر گوشہ بطول، مجھے کوئی دنیاوی غرض، کوئی حرص دنیا، کوئی مال کا لالچ نہیں لے آیا۔ اگر مجھے آپ کے دروازے پہ جو چیز لے آئی اور آنے پہ مجبور کیا، قسم بخدا وہ آپ کی محبت ہے، محبت اہل بیت ہے جو مجھے کھینچ کے خراسان سے یہاں پر لے کر آئی۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں مومنین کرام، یہاں سے لاکھوں روپے کا خرچات کر کے جاتے ہیں زیارات مقامات مقدسہ پہ، یہ نہیں دے جاتے، یقیناً جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا، ہم مومنین کا، اہل ایمان کا، محبان و عشاق اہل بیت کا مقامات مقدسہ کربلا و کاظمین و سامرہ و خراسان و عراق و ایران، ان زیارات کی طرف جانا کون سی غرض دنیاوی لے کر جاتی ہے؟ جواب ملے گا کوئی غرض دنیاوی نہیں۔ ہاں اگر جاتے ہیں تو یہ عشق اہل بیت ہے جو لے کر جاتا ہے، عشق اہل بیت ہے جو ہمیں لے کر جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کربلا میں 40 کے موقع پر چہلوں میں امام حسین پر کتنی تعداد جاتی ہے؟ سینکڑوں کی تعداد یا ہزاروں کی تعداد؟ ہزاروں کی تعداد یا لاکھوں کی تعداد؟ لاکھوں کی تعداد یا کروڑوں کی تعداد؟ پاکستان کے جاتے ہیں، ایران کے جاتے ہیں، مسلم ممالک سے جاتے ہیں، یا پورے جہان عالم سے حسین کے زائر جاتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ دنیا عالم، خطہ ارضی سے، ہر کائنات عالم سے عاشقان حسین، فقط مسلم نہیں، ہر حسینی 40 چہلم امام حسین پہ پہنچا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں داعش بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پہ خطرات کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر جو چیز انہیں کربلا کی طرف لے جانے پہ مجبور کرتی ہے وہ دولت دنیا نہیں، محبت حسین ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں عشاق اور زائرین مظلوم کربلا۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو زائرین گئے، کیا ان کو کوئی حسین کا دعوت نامہ ملا؟ کوئی میسج ملا؟ کوئی آج کے اس دور میں یہ میڈیا کا دور ہے، کسی کو کوئی پیغام یا کسی کو کوئی میسج ملا ہو، یا کسی کے پاس کوئی قاصد آیا ہو، یا کسی نے کوئی خط بھیجا ہو کہ مظلوم کربلا آپ کو طلب کر رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز دوستو، کوئی قاصد، کوئی بلانے والا، کوئی دعوت نامہ، کوئی پیغام، کوئی میسج نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں لوگ۔ آج یہی تو بات ہے کہ دنیا کی طاقتیں ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ آج کے اس 21ویں صدی میں بطول کے بیٹے حسین نے بلایا بھی نہیں ہے تو کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ جب کل بطول کا آخری بیٹا بلائے گا تو کیا ہوگا؟ کل جب بطول کا آخری لخت جگر، جب بطول کا وہ یوسف زہرا، جب وہ حسین کا وارث اور اس نظام حسینیت کا وارث بلائے گا تو کیا ہوگا؟ آج یہ حسین کی یہ محبت اور اہل بیت کی محبت ہے کہ آج فقط یہاں کی سرزمین نہیں، دنیا میں قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر اہل بیت ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ مجالس، محافل، میلاد، مرثیہ، مصائب، مناقب، فضائل، قصائد سب سے زیادہ کس ہستی کے ہوتے ہیں؟ اہل بیت نبوت کے۔ ماتم ہے تو اہل بیت کا، مجلس ہے تو اہل بیت کی، جلوس ہے تو حسین کے، عزاداری ہے تو حسین کی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ تخت والوں نے مؤرخ بھی خریدے ہوں گے، تخت والوں نے مؤرخ بھی خریدے ہوں گے، ذکر دنیا میں مگر شام و سحر کس کا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایوان ستم کانپتے ہیں، سوچتا ہوں میرے ماتم میں اثر کس کا ہے؟ یہ مظلوم کربلا کا وہ ذکر جس میں پیغام زندگی ہے، جس میں پیغام حیات ہے، یہ اہل بیت کی محبت۔ خراسانی پہنچ گیا، کیسے آنا ہوا؟ کون سی غرض لے کر آئی؟ کیا مطلب تھا آنے کا؟ عرض کرنے لگا واللہ بک، فرزند رسول کوئی دنیاوی طمع لے کر نہیں آیا، کوئی لالچ نہیں۔ کیوں آئے؟ آپ کی محبت لے کر آئے۔ مجالس میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا غرض؟ کیا لالچ؟ کیا طمع ہے؟ ہاں اگر مجلس حسین مظلوم کربلا اور مجلس اہل بیت میں دن رات شب و روز یہ جاری ہیں اور مومنین پہنچ رہے ہیں، اگر کوئی غرض لے کے آتی ہے تو وہ محبت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت۔ یہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے جانوں کی پرواہ کیے بغیر نہیں دیکھتے کہ دن ہے یا رات، یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے یا گرمی، یہ نہیں دیکھتے کہ خطرات ہیں یا امن، ہر حال میں اہل بیت نبوت کے ذکر میں جا رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ فرزند رسول میں تو محبت لے کے آیا، میرا ایک سوال بھی ہے۔ پہلا سوال، اے فرزند رسول آپ کی محبت، آپ کی یہ مودت اور آپ سے یہ عشق، اس کا مقام و منزلت کیا ہے؟ ذرا بیان فرمائیں، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی حیثیت کتنی ہے؟ آقا فرمانے لگے تیرا یہ سوال کہ کیا حیثیت ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے محبت اہل بیت کا، آقا فرمانے لگے اے سوال کرنے والے ہمارے محب، مدین الا الحب، بتا محبت اہل بیت کے علاوہ دین میں رکھا ہی کیا ہے؟ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہ حسین کے صدقے، جو کچھ ہے یہ اہل بیت نبوت کی محبت میں ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت ہے تو سب کچھ، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کا یہ عشق۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، پہلا سوال کہ حیثیت و مقام و منزلت، فرمایا حل الدین الا الحب، حب کے علاوہ، محبت اہل بیت کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ رکھا ہی کیا ہے دین میں؟ سب کچھ ہے، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک وہ ایٹم بناتے ہیں تو ایٹم کا ایک مرکز قرار دیتے ہیں، مرکز اس کا مرکز ہے، نیوکلیس اس کا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کا ایک مرکز، محور، بغیر محور و مرکز زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں۔ نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد
حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ حب ہے۔ پھر اس کا یہ دوسرا سوال تھا کہ اے فرزند رسول، اے حجت دوران، اے امام زمان، اے باقر العلوم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا اجر و صلہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلہ سنو گے، لو احبنا حجر فی الدنیا لحشرہ اللہ یوم القیامت معنا، اگر اس دنیا میں کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ وہیں ہوگا جہاں ہم اہل بیت ہوں گے۔ اللہ ان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ ہمارے نوکر، یہ ہمارے غلام، یہ ہمارے محب، یہ اہل بیت کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ رہبر و پیشوا عطا کیے جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہم وہ تو ہیں نہیں کہ عمرے پہ گئے اور فارغ، عمرے پہ گئے